السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم وأخلاقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی ہوئی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ہے جو جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کفاروں سے لڑ رہے ہیں اور کفاروں سے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنمی، کیا فرمایا؟ کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جہنمی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بظاہر مسلمان ہے، کفاروں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کفاروں سے مقابلہ کرتے کرتے وہ کیا کیے؟ زخمی بھی ہو گئے اور بہت سخت زخمی ہوئے۔ آپ ایسے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جہنمی ہے؟ اس میں سے بعض اکثر صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لی، لیکن کچھ ضعیف الایمان تھے۔ ضعیف الایمان کا مطلب کمزور ایمان والے، ان کو شک سا ہونے لگا کہ کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہے یا غلط ہے،
تو ضعیف الایمان کہتے ہیں کہ ایمان میں کمزور پیدا ہو جانا۔ تو وہ لوگ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جہنمی بتا رہے ہیں جو کفاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے بہت سخت زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ فوراً ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں شخص تھا جو کفاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، وہ خودکشی کر لیا۔ وہ کیا کر لیا؟ خودکشی کر لیا۔ اور خودکشی کرنے کی وجہ تو وہ جب کفاروں سے مقابلہ کر رہا تھا تو بعض روایت میں ہے کہ اس کا آدھا ہاتھ کٹ گیا تھا، بعض روایت میں ہے کہ جسم جو ہے وہ اتنا سخت زخمی ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ درد کو کیا کیا، برداشت نہیں کر پایا اور اپنے آپ کو چاقو مار لیا، یا بعض روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو تیر سے مار لیا اور خودکشی کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اور کب پہلے فرمایا تھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے جو کفاروں سے مقابلہ کر رہا وہ جہنمی ہے، جس میں کچھ کمزور ایمان والے شک و شبہ میں تھے۔ لیکن اب دیکھیں کیونکہ خودکشی کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ جو ایمان والے بندے یا بندیاں یا بندی بھی کہہ سکتے ہیں، اگر خودکشی کر لیتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی کا قول ہے، حدیث کے اندر ہے، چاہے جتنی بھی حالات آ جائے، جتنی بھی پریشانیاں آ جائے، چاہے آپ کو کہا جائے کہ آگ ہے، اگر تم ایمان سے پھر نہیں جاؤ گے تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت بھی کہا گیا بھائی اپنی جان کی پرواہ مت کرو، ایمان سے سودا مت کرو، کود جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ ایک بار مرو گے نا، بار بار تو نہیں مرنا ہے، ایک مرتبہ موت آئے گی، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایمان سے مرتد ہو جاؤ ورنہ تلوار چلا دی جائے گی، تم اس جگہ ایمان ثبوت کرو اور کہو کہ تلوار مار دو، لیکن ایمان سے کوئی سودا نہیں ہو سکتا، ایمان سے کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر تمہیں 10-15 آدمی گھیر لے، تمہیں مار رہے ہو، لیکن اس جگہ تم اپنی زندگی مقابلہ کرو جہاں تک حتی الامکان ہو، کیونکہ ڈیفینس یہ ہمارا سنویدھان اجازت دیتا ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بھی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کی بھی تعلیم ہے، جہاں تک کوشش ہو، جہاں تک طاقت ہو، آپ کو اگر 10-15 آدمی گھیر لے آپ مقابلہ کریں، لیکن ایمان سے سودا نہ کریں۔ ایمان ہے تو اعمال ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ جہنمی ہے، اور واقعہ یہ ہوا کہ سخت زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خودکشی یعنی اپنے آپ کو چاقو سے مار لی۔ اور دوسری وجہ روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ جو شخص تھا جو کفاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے کیا ہوا تھا، زخمی ہوا تھا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا۔ کیا تھا؟ منافق تھا، بظاہر مسلمان لیکن وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ منافق تھا، اور منافق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا منافقوں کو، کیونکہ یہ منافق جو ہے یہ سب سے بڑے دشمن، کیونکہ جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں ایمان والا بندہ ہوں، اور جب کفاروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں تو ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں کی خبریں، وہاں کی رپورٹ لے کر آؤں اور آپ کو بتاؤں۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ منافقوں کی علامت اپنے اندر پیدا مت کرو۔ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ اگر وعدہ کسی سے کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی مت کرو۔ اگر آپ نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ منافقوں کی جو علامت ہے یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، تو آپ بھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ اسی طریقے سے منافقوں کی علامت یہ ہے کہ مسلمان کی خبریں، رپورٹ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ غیروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے آپ کسی مسلمان سے لڑے ہوئے ہو، جھگڑے ہوئے ہو، وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، بشریت تقاضا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے ایمان والے بندوں کی باتوں کو غیروں کو کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو نقصان ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، کسی دوسرے کے طریقے کے اپناؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر بہت سارے لوگ ہیں جو فلاں کرکٹرز کے طریقے کو اپناتے ہیں، فلاں ہیرو کے طریقے کو اپناتے ہیں، ایکٹرز وغیرہ، اس میں کامیابی نہیں ہے، وہ خود جائے گا جہنم اور آپ کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر ایک طریقہ کو غیروں کو چھوڑ دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، کچھ ایسی باتیں کہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہیں آیا۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرتے ہیں، ایک مکہ اتنے زور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مارتے ہیں کہ وہ یہودی زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب جیسے ہی سینے پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ کون؟ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو لوگ تھے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے یہ کیا بات تھی؟ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا، اتنے غلط الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ اس کو چھوڑ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ گستاخی کیا تھا یہودی تو میں اس وقت اس کو اس لیے مارا اور اس کے سینے پر اس لیے بیٹھ گیا تھا کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا، لیکن جب یہ تھوک دیا میرے چہرے پر، اب اگر میں مقابلہ کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، اپنے لیے مقابلہ کرتا، اور کیونکہ اس وقت مجھے غصہ بھی آیا تھا، جب وہ چہرے پر تھوکا مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں، لیکن میں یہ سوچا کہ اگر میں اب مارتا ہوں تو اپنی ذات کے لیے ماروں گا، اپنے لیے ماروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا جائے، اپنے مفاد کے لیے کسی سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج اگر ہم ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ آج اگر اولاد اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا تو کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ آج اگر باپ اپنے اولاد کو محبت نہیں کر رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ دنیاوی کاروبار، مال کی وجہ سے۔ دنیا میں
کے مفاد کے لیے آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کو لائے ہوئے ہیں، اور دنیا کو لانا یہ ایسا ہے جیسے اپنے ذات کے لیے آپ کسی سے بدلہ لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فوراً اٹھ گئے یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ مت لینا۔ آج اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اکثر مسلمان کہ وہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، میں اسے کیسے آگے بڑھنے دوں؟ اس کے پاس پیسہ آ گیا، کیسے آ گیا؟ وہ اس طرح خوش کیسے رہ رہا ہے؟ وہ اس طرح گاڑیوں میں گھومنا، اتنی اچھی عالیشان بنگلہ، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان محنت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آپ دعا دیں کہ اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ جو مسلمان دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، کڑتا ہے، اگرچہ کروڑوں کا جائیداد ہے، وہ کبھی خوشحال نہیں رہے گا، خوشی نہیں رہ سکتا، اس کا چہرہ ہمیشہ فرعون کی طرح غصہ رہے گا، فرعون کی طرح غصہ میں رہے گا۔ غصہ سے ملایا ہوں میں، ورنہ ایمان کا تو مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن غصے میں اس لیے رہے گا کہ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، اس کے اندر حسد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان مسکراتا ہوا آپ سے مصافحہ کرے، آپ اس کو دعا دے، اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ اگر کوئی آپ کے پاس تعریف کر رہا ہو، اللہ نے ہمیں یہ نوازا ہے، یہ مکان دیا ہے، آپ کہیں اللہ اور دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تنبیہ دے کہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو کچھ غریبوں یتیموں میں بھی خرچ کیا کرے، یہ پیسہ تو آپ لے کر نہیں جائیں گے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے مکانوں کی دیدار کراتے ہیں، نئی گاڑیوں کی دیدار کراتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں میرے پاس اللہ نے مال دیا تھا تو میں نے ایک مفت کا ہاسپٹل بھی بنایا، الحمدللہ، اس میں غریب اور یتیم مریضوں کی علاج، جو بیچارے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، میں ان کے لیے یہ ہاسپٹل بنایا۔ یہ نہیں بتاتے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، میں نے ایک مسجد تعمیر کی اکیلے۔ وہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ کہ ہارون رشید نے اعلان کیا تھا نا کہ میں اکیلے مسجد بناؤں گا، کوئی وہاں کوئی بھی کچھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ ہارون رشید تم دنیا میں مسجد بنائے ہو نا، میں تمہارے لیے جنت میں عالیشان محل بنا دیا ہوں، خواب میں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ مال آپ کیا کریں، کچھ ایسا کر کے جائے، مسجد بنا دیے، مفت کا ہاسپٹل بنا دے۔ ابھی ضرورت ہے اسلامک اسکول قائم کر دیجئے، 10-15 آدمی مل کر جو مالدار ہے، نیت تو کرے، بہت سارے لوگ ہوتے کیسے ہوگا، جہاں آپ یہ کہیں کیسے ہوگا پھر نہیں ہو سکتا۔ ولی رحمانی صاحب ایک نوجوان اسٹوڈنٹ، آپ لوگ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہوں گے، بھائی 18-20 سال کا، اور کہاں دیکھ رہے ہیں 15 کروڑ 20 کروڑ کا اسلامک اسکول قائم کر دی، اور دینے والے خود مسلمان بھائی ہر ہفتہ 100 روپیہ بھیج رہے ہیں QR کوڈ میں، اور مسلمانوں ہی کے مال سے 15-20 کروڑ کا اسلامک اسکول قائم کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ سننے میں آ رہی بات کہ 50 کروڑ کا بنا رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان چاہ لے 10-15 نوجوان کہ نہیں ہمیں اسلامک اسکول بنانا ہے، اسلامک کالج بنانا ہے، اسلامک یونیورسٹیاں بنانا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہاں سے ہوگا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہو سکتے